حضرت آسیہ نے اللہ سے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میرے لیے جنت میں گھر بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے برے عمل سے نجات بخش دے اور ظالم قوم سے چھٹکارا دلا دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے مصرام بن حام جس علاقے میں آباد ہوئے، اس کا نام مصر پڑ گیا۔ یہاں قبطی قوم پروان چڑھ رہی تھی اور فرعونوں کی حکمرانی ہو گئی۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم بنے تو ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے باقی بیٹوں سمیت مصر منتقل ہو گئے اور گوشین کے علاقے میں آباد ہوئے۔ انہیں بنی اسرائیل کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ رامسیس دوم کو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں اللہ کا ایک نبی پیدا ہوگا جو تمہارے اقتدار کا خاتمہ کرے گا اور اسی کے ہاتھوں تمہیں موت آئے گی۔ فرعون نے اس خطرے سے بچنے کی پیش بندی یوں کی کہ بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا۔ وہ ان سے گھٹیا اور ادنا کام کرواتا، ان کے ہاں پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کر دیتا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کمزوروں پر احسان کر کے اقتدار ان کے حوالے کرے۔ چنانچہ فرعون کو انجام تک پہنچانے والا بچہ بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہو کر رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا عیارخہ تھا۔ انہیں اندیشہ تھا کہ ظالم فرعون ان کے بچے کو پیدا ہوتے ہی مروا دے گا۔ ماں کو اللہ کی طرف سے پہلے ہی وحی آ گئی، بچے کو دودھ پلانا اور جب اس کی جان کو خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور ڈر یا اندیشہ نہ رکھنا۔ سورہ قصص آیات نمبر 7۔ پھر ارشاد ہوا کہ اس نومولود کو صندوق میں رکھو، صندوق کو دریا میں ڈال دو تو دریا اسی کنارے پر ڈال دے گا، پھر اس صندوق کو میرے اور تمہارے دشمن فرعون اٹھا لے گا۔ سورہ طٰہٰ آیات نمبر 93۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کو یہ تسلی بھی دی گئی کہ ہم اس بچے کو تمہارے پاس لوٹا دیں گے اور اسے اپنے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ سورہ قصص کی آیات نمبر 7۔ عیارخہ نے اللہ کے حکم کی پیروی کی، ساتھ ہی اپنی بڑی بیٹی کلثومہ، بعض روایات میں مریم یعنی موسیٰ کی بہن سے کہا، اس کی پیچھے پیچھے چلی جاؤ۔ چنانچہ وہ صندوق کو دور سے دیکھتی رہیں۔ سورہ قصص آیات نمبر 11۔ جب بچے والا صندوق دریائے نیل کے بہاؤ پر بہتا ہوا فرعون کے محل تک جا پہنچا تو فرعون کی بیٹی اور باندیاں اسے دیکھ کر بہت متعجب ہوئیں۔ انہوں نے اسے دریا سے نکالا اور ملکہ آسیہ کو پیش کیا۔ انہوں نے صندوق کا ڈھکنا کھولا تو ایک خوبصورت بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ فوراً بچے کو پالنے کا فیصلہ کر لیا۔ فرعون نے بچے کو قتل کرنے کا حکم دیا تو وہ آڑے آ گئیں اور کہا، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچانے کا باعث بنے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ سورہ قصص کی آیات نمبر 9۔ فرعون نے کہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں، ہو سکتا ہے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی جان بچ گئی۔ یہ خدائی اتفاق ہے کہ ملکہ آسیہ بنت مزاحم کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے تھا۔ وہ دور کے رشتے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھوپھی بھی لگتی تھیں۔ اس کے بعد رحمت خداوندی کا ایک اور کرشمہ ہوا۔ اللہ کے حکم سے نومولود نے کسی بھی دائیا کا دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ ہم نے موسیٰ پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے۔ سورہ قصص آیات نمبر 12۔ محل والوں نے ایسی عورت کی تلاش شروع کر دی جس کا دودھ اس بچے کو موافق آ جائے۔ تب موسیٰ علیہ السلام کی بہن سامنے آ گئیں اور کہا،
کیا میں تمہیں ایسے اہل خانہ کی خبر نہ دوں جو تمہارے لیے اس بچی کو پالیں؟ سورہ قصص آیات نمبر 12۔ عیار خاں آئیں اور موسیٰ علیہ السلام لپک کر ان سے چپک گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اپنے ہی بچے موسیٰ علیہ السلام کی دایا بن گئیں۔ ان کے اور ان کے کنبے کے لیے شاہی وظیفے مقرر ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پل کر جوان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا نبی مقرر کیا۔ یہ اس وقت ہوا جب وہ مصر سے مدین چلے گئے۔ اس واقعے میں بھی بعض روایات کے مطابق حضرت موسیٰ کو حضرت آسیہ کی مدد حاصل تھی۔ تفصیل کے مطابق حضرت موسیٰ سے خپتی مارا گیا تو یہ سیدہ آسیہ ہی تھیں جن کی بروقت اطلاع اور مدد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کے دوران ان کی نیک فطرت سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھیں۔ چنانچہ جب موسیٰ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا اور فرعون کے جادوگروں اور ان کے جھوٹے سانپوں کو اپنے آسے سے شکست دی تو وہ فوراً ایمان لے آئی، لیکن چونکہ وہ شوہر رامسیس کے مظالم کو بھی خوب جانتی تھیں، اسی لیے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا۔ ایک دن وہ اپنی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھیں کہ ان کے منہ سے اللہ کا نام نکل گیا۔ انہوں نے کہا تھا، برباد ہو جو اس اللہ کا انکار کرتا ہے جو میرا، فرعون کا اور سب کا رب ہے۔ بیٹی بھی پکی کافر تھی۔ اس نے اپنے باپ فرعون کو خبر کر دی۔ فرعون نے انہیں طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ حضرت آسیہ کو دھوپ میں لٹا دیا جاتا، ان پر سانپ چھوڑ دیے جاتے۔ وہ جواب دیتی، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان رکھتی ہوں۔ فرعون نے ان کے کئی عزیز ذبح کرا دیے، لیکن انہوں نے پھر بھی فرعون کو رب نہ مانا۔ آخر کار فرعون نے ان کے ہاتھ پاؤں میں کیل گاڑ دیے اور سینے پر بھاری چٹان گرا دی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کی برے عمل سے نجات بخش دے اور مجھے ظالم قوم سے چھٹکارا دلا دے۔ سورہ تحریم آیات نمبر 11۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ یہ دردناک منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے بھی دعا مانگی، اے اللہ، رنج و درد آسیہ سے اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے جنہوں نے حضرت آسیہ پر اپنے پروں کا سایہ کیا، پھر انہیں جنت میں محل دکھایا۔ وہ مسکرائیں اور اللہ نے ان کی روح کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ حضرت آسیہ کا شمار جنت کی سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی خواتین میں ہوگا۔ قرآن مجید کی سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دو پاک نبیوں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال بیان کی، جو نیک بندوں کی بیویاں ہونے کے باوجود کافر رہیں اور جہنم کا ایندھن بنے گی۔ ان کے ساتھ دو پاک دامن بیویوں کا ذکر فرمایا جو اپنی امت کی مومنہ عورتوں کی سرخیل ہوں گی۔ ایک فرعون کی بیوی آسیہ، جو فرعون جیسے کافر اور اللہ کے نافرمان کی بیوی ہونے کے باوجود اللہ پر ایمان لائیں۔ دوسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طویل جدوجہد کے بعد غالب آئے تو رامسیس ثانی انتقال کر چکا تھا اور اس کا بیٹا منفتح ثانی فرعون بن چکا تھا اور وہی اپنے لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق ہوا۔ امید ہے اس واقعے سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہے تو پلیز اس چینل کو لائک کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی نالج میں اضافہ ہو سکے،
اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔